اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آج آپ کو میں 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو ختم کر کے ان طریقوں کے ذریعے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ماہر نفسیات کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آج میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے 3 ایسے طریقوں پہ بات کروں گا جن کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ بلڈ پریشر پہ بغیر دوائیوں کے قابو پا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ ایکسرسائز کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جم جوائن کر لیں، وہ اگر واک کریں اور برسک واک، تیز واک کریں تو اس سے بھی ان کا بلڈ پریشر کافی حد تک بہتر رہے گا اور کنٹرول میں آ جائے گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ ہے خوراک، کہ آپ کولیسٹرول کے بغیر خوراک کھائیں۔ تمام آئل جو ہمارے ہاں بکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں فلاں آئل استعمال کرتا ہوں، تو کسی بھی آئل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک فائدہ ہے، وہ ہے زیتون کا تیل، جو کہ جسم میں انفلیمیشن کاز نہیں کرتا۔ باقی جتنے بھی آئل ہم کھاتے ہیں یہ تمام صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو آپ اگر کم کر سکتے ہیں آئل کو، گرلڈ چیزیں کھائیں، سلاد وغیرہ، سبزیاں وغیرہ زیادہ کھائیں، فروٹ کا استعمال، اور آج کل چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو چکوترا آیا ہے، چکوترے کا بہت، جس کو گریپ فروٹ کہتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر کم کرنے میں اور کولیسٹرول کم کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ مگر جب آپ چکوترا یوز کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض دوائیوں کے ساتھ چکوترا استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں اور چکوترا بھی کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا استعمال کریں، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں دوائیاں تو چکوترے کا استعمال کریں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول رہے گا۔ سٹرس فروٹ بھی بہت زیادہ اچھا فائدہ مند ہے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے۔ سٹرس فروٹ سے میرا مطلب مالٹا، کینو، موسمی، لیمو وغیرہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو کہ نفسیاتی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹائپ اے پرسنالٹی کے لوگ بلڈ پریشر کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ اے پرسنالٹی کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہمیں جاننی چاہیے کہ ان کے زندگی میں بھی اتنے ہی مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ کسی اور شخصیت کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، مگر یہ ان مسائل پہ زیادہ سوچتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کرتے، یعنی ڈیفرنٹ خانوں میں چیزیں نہیں رکھتے۔ گھر آتے ہیں تو آفس کا کام گھر لے کے آتے ہیں، اگر پریکٹیکلی نہیں لاتے گھر آفس کا کام تو ان کے ذہن میں آفس کے سارے کام سوار رہتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، اگر بچوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں تو آدھی سوچ ان کے اپنی کاروبار پہ چل رہی ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ ہر وقت فائٹ یا فلائٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں ہر وقت ایک ہلچل اور ہیجان برپا ہوتا ہے۔ جب ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو اس دوران ہمارا ایڈرینل گلینڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ہمارے چہرے کا رنگ سرخ بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے، اور پورے جسم میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اس دوران تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے، وہ ایک فائدہ مند ایکٹیویٹی ہے ہماری جسم کی کہ ایڈرینل گلینڈ، اور ایڈرینل گلینڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جس سے مختلف طرح کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں۔ اب یہ تھوڑے وقت کے لیے تو فائدہ مند ہے، مگر اگر لمبے عرصے کے لیے یہ ایکٹیویٹی جاری ہو، ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہو، ایک کوئی نہ کوئی ہمارے ذہن میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز سے، ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز سے، ہم لائف کی ایونٹ سے ویسے ہی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ایڈرینل گلینڈ کی پروڈکشن مسلسل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ جو کیمیکل جسم میں پروڈیوس ہوتے ہیں اس کا جسم کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب آپ سوچتے بھی ہیں کسی برے ایونٹ کے متعلق، کوئی ناخوشگوار واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا ہے، جب آپ سوچتے ہیں تو ہمارے جسم اور جو ہمارا لاشعور ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، وہ اس سوچ کے نتیجے میں بھی ایڈرینل گلینڈ اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے ایسے ہارمون جسم میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا ہمارے ذہن پہ اور جسم پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ہر وقت اپنے مسائل لے کے چلنے کی عادت ہوتی ہے ان لوگوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2 دن پہلے کا ایک واقعہ سناؤں۔ ایک شخص کا میں بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا، وہ اس دوران اپنے دوست سے کسی بات پہ بحث کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا تو 160/95 آیا، جو کہ ریلیٹیولی ہائی بلڈ پریشر ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کیا کہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، بحث مباحثہ چھوڑ دیں، اور پھر اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر لی۔
थोड़ी देर बाद हंसी मजाक हुई, मैंने 15 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, 140/85 आया। सिर्फ 15 मिनट में रिलैक्स जब हुआ उसका जहन, तो इतना ज़बरदस्त उसकी ब्लड प्रेशर पे असर पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप मुसलसल फ़ाइट और फ्लाइट मोड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके जिस्म पे उसके कितने बुरे असरात होंगे। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी की ये आदत बना लें। और ये मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आप इस बात में कामयाब हो गए कि आप चीज़ों को अपने अपने खाने में रखें, जब आप घर आएँ तो ऑफ़िस का काम वहाँ छोड़ दें, ऑफ़िस के मुतल्लिक सोचें मत, जो प्रॉब्लम आपको कारोबार में या ऑफ़िस में हो रही उनके मुतल्लिक ना सोचें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने को एंजॉय करें। आप जो भी काम कर रहे हो, पार्क में है तो पार्क में जाके उस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो दें और उसको एंजॉय करें। अगर ये आदत आप किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी ज़िंदगी में खुशी बढ़ जाएगी और आप टाइप ए पर्सनैलिटी से निकल आएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि न सिर्फ ब्लड प्रेशर से बल्कि और भी बहुत सारे ज़हनी मसाइल जो आपको हो सकते हैं, और ज़हनी मसाइल के बाद फिर आपको जिस्मानी मसाइल हो सकते हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये एक दिन में आप अचीव नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ जब आप ये अपनी आदत बना लेंगे तो क्या होगा कि आप अपने मसाइल का टोकरा वक्तन फ़वक्तन सर से उठा के साइड पे रखेंगे और फिर उसमें जो काम करना होगा वो उठा के अपने सामने रख के वही एक काम शुरू करेंगे। बाज़ लोग जब दफ्तर जाते हैं तो पूरे जितने भी काम होते हैं वो सारा बंडल उन्होंने सर पे रखा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस वक्त 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जो कुछ कर सकते हैं वो शुरू कर लें। अपने काम को तकसीम कर लें हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्से उठा के उनको पूरी तवज्जो से और ख़ुशी से करना शुरू करें। हालांकि जो काम आपको अमूमन ज़हनी दबाव का बायस बनता है आपके लिए, वो काम भी आप इंजॉय करना शुरू करेंगे जब इस तरीके से आप काम करना शुरू कर लेंगे, तो इसके आपके सेहत पे बहुत मुस्बत असरात होंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इस तरह के नफ्सियाती मसाइल हैं जो कि आपके ज़हनी दबाव का बायस बन रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपकी रहनुमाई की भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।